تو صبر کیا ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں، اور صبر کب کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے، جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کئی ایٹریبیوٹس۔ ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو، جمے رہنے کو، کھڑے رہنے کو۔ یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے، کمپوزڈ ہے، جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو پرزیورنس کہتے ہیں۔ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ اینڈیورنس، اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے۔ اینڈیور کرنا، یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں جی۔ اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا، ریزولوشن کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، سٹیمنا ہونا۔ سٹیمنا مانگیں اللہ سے نا، صبر میں سٹیمنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، اب آپ کو اس کا سٹیمنا چاہیے، اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا۔ آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی، لیکن بس آ گئی۔ فوربیرنس، فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے، اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں، پرزیورنس ہے جمے رہنا، اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر سٹیمنا ہونا، اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا، یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ دس از کالڈ اینڈیورنس۔ یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے، اینڈیور کرنا، مشکل حالات کو اینڈیور کرنا، اوکے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس۔ ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا۔ کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا، حواس باختہ ہونا۔ حواس باختہ کہہ لیں، یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا، دیٹ از ڈیلیجنس۔ اور ریسٹرینٹ، ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ، ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا۔ تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے، پرزیورنس، اینڈورنس، فوربیرنس، ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ۔ اٹ از اے کریکٹرسٹک آف انلائٹنمنٹ دیٹ ڈیولپس ان دی ہارٹ آف مسلم۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا، whoever would be patient، جو کوئی بھی صبر کرے گا، then Allah will make him patient، تو اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر۔ تو اس عورت نے، اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں، اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے، اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس، یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے۔ یہ بھی صبر ہے، اللہ کے نبی نے صبر شو کیا، فوربیرنس شو کی، قابو شو کیا، کچھ نہیں کہا، آگے سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا۔ پھر حسبنا اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں، اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا۔ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ دوسری بات، دیر از نو گفٹ دیٹ از بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو دین پیشنس۔ کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ،
پیشنس از illumination, پیشنس لائٹ ہے, پیشنس illumination ہے, پیشنس دل کا نور ہے. صبر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے, illuminate کرتا ہے انسان کی شخصیت کو. اکارڈنگ ٹو ابن القیم, اب ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور صبر کے کمپوننٹس کتنے ہیں. عدۃ الصابرین ان کی ایک کتاب ہے ابن القیم کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں, یعنی ان 3 چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے. نمبر 1, پیشنس ان ورشپنگ اللہ اینڈ ایڈہیرنگ ٹو ہز کمانڈس, اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا حکم بجا لانے میں صبر ہے. اور اس کی کئی مثالیں ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, نماز کے لیے جانا ظاہر ہے, اپنی خواہشات کو ترک کر کے صبح فجر کے لیے اٹھنا, نیند کو سیکریفائس کرنا, بہت زیادہ ایک چیز کی خواہش ہے آپ کے دل میں اور اس چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ حرام کام ہے تو اس کو چھوڑ دینا, اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے لیے ساری چیزیں چاہیے جو میں نے اوپر کہی ہیں, جس میں پرزیورنس ہے, انڈیورنس ہے, فوربیرنس ہے, ڈیلیجنس ہے, ریسٹرینٹ ہے. اسی لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ ان میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں, انڈیورنس اور ڈیلیجنس وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے صبر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات بجا لانے میں ہے. دوسرا ٹائپ آف صبر ہے ان اوائڈنگ سنز اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس, اس میں صبر ہے ڈیفینیٹلی. تیسرا جو صبر ہے وہ ہے اللہ کے تقدیر پہ صبر, اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں آپ کے بارے میں, یا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا یا دیا ہے اور وہ آپ کو نہیں پسند آ رہا, اس کے حوالے صبر. اور کلیمٹیز کے اوپر صبر, حادثات کے اوپر صبر, کوئی بیماری, کوئی ایسی چیز جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس پہ صبر. اور یاد رکھیں صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, ناٹ جسٹ ویٹنگ, ٹھیک ہے, ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالنا. ریگارڈنگ دا فرسٹ ایسپیکٹ, تو اس کی ہم بات کرتے ہیں, اٹ از ٹو ہیو پرزیورنس ان فلفلنگ دی obligation آف اسلام سچ ایز پریئر, گیونگ چیریٹی اینڈ فاسٹ. یہ والا صبر ہے پرزیورنس, جمے رہنا, کنسسٹنٹ رہنا, ٹھیک ہے, یہ اس کا تعلق اس صبر کے ساتھ ہے. یعنی ایک بندہ کنسسٹنٹلی نماز پڑھ رہا ہے, ایک بندہ کنسسٹنٹلی چیریٹی دے رہا ہے, کنسسٹنٹلی روزے رکھ رہا ہے, نو میٹر واٹ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, تو وہ اتنا نہیں دور ہو جاتا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے, کیونکہ نماز ایک فرض کام ہے. یا وہ اللہ کی عبادت میں لیک نہیں کر رہا, اپنے اندر صبر پیدا کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. غربت ہے, امیری ہے, فقیری ہے, جو بھی ہے, تو عبادت تو کرنی ہے اللہ کی, مشکل کوئی آ گئی ہے عبادت تو کرنی ہے اللہ کی. تو یہ ہے وہ والا صبر, اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں جیسے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر میں اور نماز میں طاقت پکڑو, مدد پکڑو, صبر میں اور نماز میں مدد پکڑو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے, جو بندہ صابر ہے تو بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو. Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah, for we should be patient with people when they abuse us and sin against us. پھر اسی کا تعلق, اسی ٹائپ آف صبر کا تعلق لوگوں کے غلط رویوں کے ساتھ بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ یاسین کی اب آیت پڑھیں, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, اے نبی do not be sad at what they say, do not grieve at what they say. اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے, ٹیسٹ اور ٹرائل بنایا ہے, لیکن will you not be patient, کیا تم صبر نہیں کرو گے, یہ بھی فرمایا سورہ فرقان میں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا وہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے. اللہ کی عبادت جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا کہنا ماننے سے, اور اللہ کا کہنا ماننا تو پھر اللہ تو یہی سمجھا رہے ہیں نا ہمیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. یہ میں ابھی آپ کو آگے جو ہے وہ سناتا ہوں. سورہ مزمل کی آیت ہے, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو اوائڈ کرو, اینڈ بی پیشنٹ, صبر کرو جو وہ کہتے ہیں, ریٹیلیٹ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ ہے سورہ ابراہیم کیا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, "We will surely be patient against whatever harm you should cause us, and upon Allah let rely those who would rely." اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں، اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہیں یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں. وہ ایز میں اور ہارڈشپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ who restrain their anger والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں. اینڈ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی نا چیزیں، لوگوں کی زیادتیاں، بہت سی چیزیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے. اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ تو میں پہلے سنا چکا نا، ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، پھڈا نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ. اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھے انسان.